ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی رسول کسی کو ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے لیکن ہدایت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس سے مراد حرام اور حلال بھی ہو سکتے ہیں، کافر اور مومن بھی ہو سکتے ہیں. یعنی حرام رزق کی فراوانی بظاہر کتنی خوش کن کیوں نہ ہو، انسان پہ لازم ہے کہ حلال تھوڑا بھی ہو اسی پر قناعت کرے، چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اللہ کا نافرمان دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس سے دور رہنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک غریب مسلمان کے ساتھ دوستی کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو بلا ضرورت سوال کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ بال کی کھال اتارنے سے ٹو مچ کوسچننگ سے دین مشکل ہو جاتا ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سے جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام قرار نہیں دی گئی تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی. یعنی پہلے آسانی تھی لیکن اس نے سوال کر کر کے حلال کو بھی حرام کروا دیا. در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے. بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ اپنے انبیاء سے خواہ مخواہ کی کھوج کرید کرتے رہتے تھے مختلف مسائل پر، اور جب وہ چیز حرام قرار دے دی جاتی تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور پھر یوں نافرمان ٹھہرتے. تو کثرت سوال جو ہے، ضروری سوال تو ٹھیک ہے لیکن کثرت سوال جو ہے منع ہے. اور اس میں بھی دیکھیں عام روزمرہ زندگی میں بھی لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرنا، پھر سوال پہ سوال کرتے جانا، پھر ان کے اندر تجسس کی حد تک پہنچ جانا. تو غیر نافع علم جو ہے اس کے بارے میں سوال کی ضرورت نہیں. ہاں نفع مند علم کے بارے میں تحقیق آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ضروری حد تک ہونی چاہیے، نہ کہ غیر ضروری چیز کے بعد سمجھ بھی آ جائے اور پھر بھی خواہ سوال کیے چلے جائیں. اللہ نے کوئی بحیرہ اور کوئی سائبہ اور کوئی وسیلہ اور کوئی حام مقرر نہیں کیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. اہل عرب نے 4 قسم کے حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا. یہاں اس کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ عقل مند انسان کس راستے کی پیروی کرے گا؟ جو علم پر مبنی ہو، جو دلیل پر مبنی ہو، نہ کہ وہ صرف اندھا دھند آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی تقلید کرتا چلا جائے گا. ایسے لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنی فکر کرو، جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے ہو. تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یعنی بار بار سمجھانے کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھتا تو انسان خود مضبوطی سے جمے رہے حق پر، ہدایت پر. اگر کوئی بھٹکتا ہے تو پھر اس کے بھٹکنے کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو اور دوسرا نہیں تو پھر اس کا ہدایت پر نہ ہونا، گمراہ ہونا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کی تو بڑی فکر کرتے ہیں اور اس فکر میں اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں. گمراہ لوگ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے لیکن ہمارے گناہ اور ہمارا بگاڑ ہمیں نقصان دے گا. ابن مسعود کہتے ہیں اس کا معنی آخری زمانے میں آئے گا، جب تک تمہاری بات کو قبول کیا جاتا رہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو، پس جب تم مغلوب ہو جاؤ یعنی لوگ تم پہ غالب آ جائیں تو تم اپنی حفاظت کرو، یعنی اپنی حفاظت کو لازم کر لو. یعنی پھر آپ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، بحث مباحثہ چھوڑ دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی کوئی فکر ہی نہ کریں ہم اور صرف اپنی ذات میں گم رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حد تک دوسرے کو سمجھائے جب تک کوئی سمجھے، اور اگر کوئی نہیں سمجھے تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے.
ورنہ ہمیں تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو بات یہی ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود بدلہ پائے گا، اس لیے ایک حد تک تو دوسروں کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو گھلا نہیں دینا چاہیے اس فکر میں۔ بعض اوقات آپ دین کے رستے پر ہیں، آپ کے ہسبینڈ نہیں ہیں، جو بات آپ کو پتہ چلتی ہے آپ ان کو بتاتے ہیں، اور وہ آپ کو ہمیشہ ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، موڈ آف کر لیتے ہیں، اور گھر کی فضا خراب ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ قوام ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں، ایڈلٹ ہیں، تو اگر وہ بات نہیں سنتے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ گھر کی فضا کو خراب نہ کریں، ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جہاں کہیں مناسب موقع ہو تو اچھی کوئی بات شیئر کر لیں، ورنہ پیچھے نہ پڑے، اور کسی کے بھی پیچھے نہ پڑے۔ بچوں کو بھی سمجھانے کے بعد ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہیں، وہ ہمارا مال نہیں ہے کہ ہم اپنی مٹھی میں اس کو بند کر کے رکھیں۔ بچوں کو بھی سپیس دیں، ان کو بھی سمجھانے کے بعد غلطی کرنے کی بھی گنجائش دیں۔ پھر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 عدل والوں کی گواہی ہوگی، یا تمہارے علاوہ 2 اور لوگوں کی، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو شک کی صورت میں تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو گے، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم اس قسم سے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی خاطر دی ہوئی گواہی کو چھپا رہے ہیں، اگر ہم ایسا کریں تو بے شک تب ہم یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ اس کے پیچھے ایک خاص پس منظر ہے، لیکن بات یہی ہے کہ وصیت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے خاص طور پر اس شخص کو کہ جو سفر میں ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو، اسے لگے کہ وہ بچ نہیں سکتا، تو اس کو وصیت کر دینی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں اس حال میں گزار دے کہ اس کے پاس اس کی وصیت نہ لکھی ہوئی ہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے، جب سے میں نے یہ بات سنی ہے اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے۔ پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ یہ دونوں یقینی طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو وصیت کرنے والے کے 2 قریب ترین رشتہ دار ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کی حق تلفی ہوئی، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تب ہم بلا شبہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے اصل رخ پر لائیں گے یا وہ ڈریں گے کہ ان کی قسمیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی تمہاری قوم کی طرف سے۔ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ سوال پیغمبروں سے کیوں کیا جائے گا؟ یہ اصل میں تو امتوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے نہیں پوچھے گا، پیغمبروں سے پوچھے گا تاکہ ان پر حجت پوری کر دی جائے۔ پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، حالانکہ انہوں نے ان کے اندر عمر گزاری تھی، تو یہ کیوں کہیں گے ہمیں علم نہیں جبکہ انہیں علم تھا؟ یعنی ہم ان کا باطن نہیں جانتے، ہم ان کی اصلیت اور ان کی حقیقت نہیں جانتے، ہم تو صرف ظاہری چیزوں سے ہی واقف ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا نام العلام آیا ہے، اور یہ علام جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، علیم جو ہے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور علام جو ہے یعنی بہت زیادہ خوب جاننے والا، ظاہر کو بھی غیب کو بھی، اور اس علم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور شریک بھی نہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ فرمائے گا اے عیسی ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی، جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید کی، تم گہوارے اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا، اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے اچھا کر دیتے، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو نکالتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا تھا جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ تمام رسولوں سے گواہی لی جائے گی، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی لی جائے گی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بطور خاص سوال کیا جائے گا
کیونکہ ان کی امت ان کے بعد ان کے رستے کو چھوڑ گئی. اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یعنی حواریوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن دلوں کے اطمینان کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. اور یہ جو کہہ رہے حل یستطیع ربک کا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تو نہیں، یا اس میں کوئی امر مانے تو نہیں. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی علم یقینی ہو جائے. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے رب. یہ دو لفظ اکٹھے یہاں آئے ہیں، اللہم ربنا، اور یہ ان کی انتہا درجے کی عاجزی ہے کہ وہ خود الہ نہیں ہے بلکہ اللہ کو اللہم اور ربنا کہہ کے پکار رہے ہیں. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتار کہ جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رازق ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگنے کے طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رازق نہیں تھے، وہ رب نہیں تھے، وہ الہ نہیں تھے، بلکہ وہ اتنی عاجزی کے ساتھ اصل رب سے ہی دعا کر رہے تھے. تو رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری یعنی کھانے کا جو جسم کے کام آتا ہے، قوت کا باعث بنتا ہے، اور دوسرا باطنی جو ایمان کے لیے قلب کی روشنی اور دینی رہنمائی بنتا ہے. ظاہری رزق کا فائدہ جسم کے لیے ہے، باطنی رزق ابدی زندگی یعنی آخرت کے لیے ہے. اور دونوں طرح کے رزق کا مالک اللہ ہی ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے. تو اس لیے جب اللہ سے رزق مانگے تو پھر دونوں طرح کا رزق مانگا کریں، روحانی رزق بھی، ایمانی رزق بھی، اور جسمانی رزق بھی. اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں. پھر تم میں سے جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ دیا ہوگا. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر اس نعمت کی بقا کا سبب بنتا ہے، ورنہ ناشکری سے وہ نعمت چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا پاک ہے تو، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً تو اسے جانتا ہوتا. تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. میں نے تو انہیں بس وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی. اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گزارشیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اگر آپ یہ جاننا چاہیں نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتے، اس کے دین پر راضی ہو جاتے،
اس کے رب ہونے پر راضی ہو جاتے ہیں، اس کے رسول پر راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تو بہت اچھا کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر کوئی تقدیر میں ایسی چیز ہو جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہو تو اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اور یہاں جو بڑی اہم بات اس آیت میں کی گئی ہے وہ یہ کہ اس دن سچوں کو سچائی فائدہ دے گی، جھوٹ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے کام، دنیا کے مشکل وقت آپ جھوٹ سے گزار لیتے ہیں، لیکن وہاں جھوٹ سے وہ مشکل نہیں ٹلے گی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ سورۃ الانعام الحمدللہ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ یہ 5 سورتوں میں سے دوسری سورت ہے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ الکہف، سبا اور فاطر بھی اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں۔ حمد میں محبت اور تعظیم دونوں ہی ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس پر اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا وقت مقرر بھی اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین ہی کی طرح ہیں، چنانچہ کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ فام ہیں اور کچھ اس کے درمیان۔ اسی طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ غمگین اور کچھ ان کے درمیان۔ جیسی مٹی ویسا مزاج۔ اور وہ اللہ ہی معبود برحق ہے، آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، لہٰذا ظاہر اور باطن میں اللہ کا بندہ بننا چاہیے اور اس کے منع کردہ کاموں سے بچنا چاہیے۔ دنیاوی اعمال ہوں یا دینی اعمال، سب کو اللہ جانتا ہے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ نشانیوں کی بھی ناقدری کرتے ہیں۔ تو جو آیات کی نشانیوں کی ناقدری کرتا ہے وہ پھر ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ بس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا، تو جلد ہی ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، یعنی عذاب کی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دے رکھا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت برسنے والا می بھیجا، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں۔ یہاں کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے کہ دیکھ لو پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بھی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نعمتوں میں کمی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے یہ استدراج کے طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایک دم نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں
اسے وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو انسان چاہتا ہے، تو یہ استدراج یعنی ڈھیل دینے کے بعد فوراً پکڑ لینا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب انہوں نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا جن کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود کو ملنے والی نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ یعنی نافرمانیوں کے باوجود اگر نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو پھر اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ اچانک پکڑ آ جائے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، ٹچ کر لیتے، تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی پھر بھی یقین نہ کرتے۔ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو معاملہ کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ اور اگر ہم اس رسول کو ایک فرشتہ بناتے تو ہم اسے لازماً ایک آدمی ہی بناتے، اور ہم ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں اللہ نے انسان کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کو مشکل تھی کوئی، اس کے لیے ناممکن تھا، لیکن بات یہ ہے کہ فرشتے تو نظر نہیں آتے۔ اگر وہ رسول ہوتے اور ان کو کوئی دیکھ بھی نہ سکتا تو پھر ان کی پیروی کیسے ہوتی؟ تو انسانوں کی شکل دیکھی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر فرشتے کو رسول بنایا جاتا تو پھر ایک اور اعتراض ہوتا کہ یہ کیسا رسول ہے جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب یعنی دو میں سے ایک چیز ہوتی، یا تو فرشتہ نظر نہ آتا یا نظر آتا تو انسانی شکل میں نظر آتا۔ پھر اگر انسان ہی نظر آنا تو اس نے تو انسانوں میں سے رسول کیوں نہیں؟ اور حکمت کیا ہے کہ انسان انسانوں کے مزاج کو زیادہ سمجھتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں بڑی تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمیں بھی اس میں تسلی پانی چاہیے کہ اگر ہم دین کے راستے پہ چلیں گے تو مذاق اڑایا جائے گا، لیکن اگر کوئی مذاق اڑائے تو دل شکستہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، کیونکہ تمام انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ اور اس وقت انسان کیا یاد رکھے کہ آخرت تو متقین کے لیے ہی ہے، یہ تو چند دن کی بات ہے۔ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک و بد سب پر اپنی رحمت فرماتا ہے، لیکن کامل رحمت اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، اور باقی لوگوں کے لیے وقتی رحمت ہے، آخر میں ان کی پکڑ ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ دن اور رات میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہی کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا بن جاؤں، اور یہ کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے بھی اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، یعنی آپ کی زبان سے اعلان کروا دیا گیا ہے کہ نیک بندے سے بھی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے تو اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو کبھی بھی بے فکر ہو کے نہ بیٹھ رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوا اگر ہم کچھ کام نہ بھی کریں اور کوئی غلط کام بھی کر لیں؟ نہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جس کسی سے اس دن وہ عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اگر وہ نقصان پہنچائے تو کوئی اور دور نہیں کر سکتا. فلا کاشف لہ الا ہو، اور اگر وہ خیر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی انسان روک ہی نہیں سکتا. ہر نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غلبہ رکھنے والا ہے اور وہ بہت حکمت والا خوب باخبر ہے.